اقرا اسکول میں مما کو قتل کر دیا ہے. میں مریم نواز سے درخواست کرتی ہوں جس طرح اس نے میری مما کو قتل کیا ہے نا، اسے قتل کیا جائے، اسے اس کے کیے کی سزا دی جائے، سزا دی جائے. جب وہ آدمی جا رہا تھا چری لہراتے ہوئے تو گارڈ کہاں پہ تھے؟ گارڈ وہیں پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. انتظامیہ ہنس رہا تھا. یہ ملی ہوئی سازش ہے، سب کو اس کی سزا دی جائے، اسکول بند کیا جائے. میری مما کہتی میں جا رہی ہوں، بچوں اٹھ جاؤ، اسکول چلے جانا. میری مما جلدی چلی جاتی تھی، ہم بعد میں جاتے تھے. میری مما چلی گئی، بعد میں ہم گئے اسکول. بندہ تنگ کردا ہے عبداللہ نا دا تے میں بھی تو چھڑ دے نہیں جانا صبح کام تے. انہیں کہا بھی میرے سر نو پتا لگ گیا، ساڈے سر سکولے میں دستا ہے بندہ مینوں تنگ کردا ہے. تو سر نے کہا بھی میں چھوٹا تے بڑا سر آوے گا، صبح تیرا استعفا لے لے گا، تو صبح آویں آر جان سکول چھڑ دے. انہیں کہا میں دس کے آئی تو ساڈا بڑا سر نہیں سی گا، چھوٹا ہے گا سی. کہا بھی صبح آویں تے بڑا سر آوے گا تو رجائن لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں اکساناز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسائیڈ نیوزی لینڈ. معاشرے کے اندر شریف ہونا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. جو خواتین اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتی ہیں، لوگ انہیں بھی نہیں بخشتے ہیں. ایک دینی سکول ہے اقرا روضۃ الاطفال، وہاں پہ ایک خاتون کو سرے عام ذبح کر دیا جاتا ہے سٹاف کی موجودگی میں. اور یہ سٹاف جو ہے یہ کھڑا صرف دیکھتا رہتا ہے، نہ تو اس خاتون کو بچاتے ہیں اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس قاتل کو روکا جا سکے جو کہ للکارتا ہوا اوپر جا رہا ہے. حالانکہ یہ جو شخص ہے، جو درندہ ہے جس نے یہ قتل کیا ہے، وہ بھی اسی سکول میں ملازم ہے. اور اس نے اتنی بے دردی سے اس خاتون کو کیوں قتل کیا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی. اقرا روضۃ الاطفال کچہری روڈ تاج محل شادی ہال ہے، اس کے قریب قصور میں ملازمت کرنے والی خاتون رحیلہ بی بی، اس کو سیکورٹی گارڈ نے قتل کر دیا. اور جب اس کی یہ سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سی سی ٹی وی ویڈیو کے اندر جب اوپر چوکیدار جا رہا ہے، جو کہ نہ صرف چوکیدار تھا اس سکول میں بلکہ گارڈ بھی تھا، یعنی کہ دونوں ہی کام وہاں پہ کرتا تھا، وہ سب کو بتاتے ہوئے جا رہا ہے کہ میں رحیلہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لیکن جو میل سٹاف ہے، فیمیل سٹاف ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں، پاس قریب 2 بچے بھی کھڑے ہوئے ہیں. وہ شخص ان کی موجودگی میں جاتا ہے، اوپر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں. اس خاتون کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا کہ اس کے بازو علیحدہ کر دیے گئے، ہاتھ علیحدہ کر دیے گئے، اس کی گردن کو علیحدہ کر دیا گیا. خوب وہاں پہ چیخو پکار ہوئی، لیکن یہ سب لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے. ایون کہ جو لوگ اوپر بھی موجود تھے، کچھ سٹاف کے لوگ، وہ بھی نیچے بھاگ کر آ جاتے ہیں ویڈیو کے مطابق، اور آ کر وہاں کھڑے ہو کر صرف تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو اسکول انتظامیہ کی نیگلیجنسی ہے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ اسکول کے اندر ہر طرف کیمراز نصب کیے گئے ہیں، تو کیا کیمروں کے اندر نظر نہیں آتا کہ جو میل سٹاف ہیں وہ فیمیل سٹاف کو تنگ کرتے ہیں یا ہراس کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ خاتون شکایت بھی کر چکی تھی تو پھر اس کی سنوائی کیوں نہیں ہوئی؟ اور اس خاتون کے بارے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ اپنے گھر بتا چکی تھی، یہ جو درندہ صفت شخص ہے یہ اس کو تنگ کرتا ہے، تو اس کے گھر والوں نے اسے یہ کہا تھا کہ تم ریزائن کر دو، یعنی وہاں سے استعفیٰ دے دو، ملازمت چھوڑ دو اور کسی اور جگہ پہ ملازمت شروع کر لو. وہ اس روز یعنی 11 اکتوبر کے روز استعفیٰ دینے کے لیے ہی آئی تھی، اور 3-3:30 بجے کے قریب پولیس کو 15 پہ کال کی جاتی ہے کہ اقرا روضۃ الاطفال میں ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا ہے. پولیس والے وہاں پہ پہنچتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جو وہاں پہ منظر تھا وہ بہت ہی دل دہلا دینے والا تھا. ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا، اور رحیلہ بی بی کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کی اتنی بری صورتحال تھی کہ کوئی بھی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ چھریوں سے کٹ نہیں لگے ہوئے تھے. اور اس میں بہت ہی افسوسناک چیز یہ ہے کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو بچانے کے لیے اوپر یعنی کہ بلائی منزل پہ جو فرسٹ فلور ہے اس پہ نہیں گیا تھا. اقرا روضۃ الاطفال کے یہ 2 ملازمین کا معاملہ ہے جو پولیس کا بتانا ہے. 11 اکتوبر کے روز رحیلہ بی بی اسکول میں آتی ہے استعفیٰ دینے کے لیے کہ وہ اب یہاں پہ ملازمت نہیں کرے گی. یہاں پہ جو ایک گارڈ اور چوکیدار دونوں فرائض انجام دیتا تھا، عبداللہ شاد، یہ جو شخص ہے عبداللہ شاد، یہ اب کافی عرصے سے
रहीला बीबी को तंग करने लगा था और उसे कहता था कि मेरे साथ शादी करो। इसकी पहली बीवी की डेथ हो चुकी थी। अब वो डेथ कैसे हुई उसे भी पुलिस वाले चेक कर रहे हैं कि क्या इसने कहीं खुद तो अपनी उस बीवी को सांस वगैरह बंद करके कत्ल नहीं किया और रहीला बीबी को मजबूर करता था कि मेरे साथ शादी करो। रहीला बीबी के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो तकरीबन 15 साल से अपने बच्चों की कफालत कर रही थी और 2 उसके बच्चे हैं, एक बेटा बेटी। ये जो शुरू में मैंने आपसे वॉइस शेयर की है ये उनकी बेटी की है और इससे छोटा उनका एक बेटा है। 15 साल पहले रहीला बीबी के शोहर की डेथ हो जाती है और 2 उसके बच्चे बहुत छोटी एज में होते हैं, यानी कि बेटी प्रेप में बताई जाती है और जो बेटा है वो भी उससे छोटी उम्र का था। रहीला बीबी सिर्फ इसलिए शादी नहीं करती कि अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे दोनों बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। अब उसकी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब बताई जा रही है रहीला बीबी की, जो कि इतने यानी 15 साल से मेहनत मजदूरी कर रही, लोगों के घरों में मुलाजमत करती थी, इसी तरह मुख्तलिफ स्कूलों में काम करती रही और अब तकरीबन 6-7 साल से इकरा रोज़ातुल इत्फाल में जॉब कर रही थी। यहाँ पे वो अपनी रूटीन के मुताबिक सुबह आती थी, जो भी वहाँ सफाई सुथराई और दीगर काम होते थे उनसे फ्री होके वो शाम में वापस चली जाती थी। इस हवाले से पुलिस का ये बताना है कि जिस रोज रहीला बीबी आई थी उस रोज भी गार्ड को पता था कि आज वो रिजाइन करने आई है, यानी कि वो इस्तीफा देने के लिए आई है और इसको ये रंज था कि ये यहाँ से इस्तीफा क्यों दे रही है। इसी तरह ये भी बताया जा रहा है कि जो ये चौकीदार है अब्दुल्ला शाद, इसने 2 माह पहले बताया जाता है कि अपने कुछ रिश्तेदारों को रहीला के घर जबरदस्ती भेज दिया था। हालांकि वो इसे स्कूल में मना कर चुकी थी कि मैंने शादी नहीं करनी, अब मैं अपने बच्चों की कफालत कर रही हूँ और मैं उनकी शादियां वगैरह आगे कुछ सालों बाद करूंगी, लिहाजा तुम मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बावजूद ये जो शख्स है अब्दुल्ला शाद, इसने अपने कुछ रिश्तेदारों को रहीला के घर भेज दिया और वहां पे उसके घर वालों को वो जाके मिन्नत समाजत करने लगे कि उनको रिश्ता दिया जाए, जो चौकीदार या गार्ड है अब्दुल्ला शाद उसके लिए, क्योंकि उसकी पहली बीवी फोत होगी, उसके बच्चे हैं तो वो और शादी करना चाहता है। तो रहीला जो है वो भी बेवा है और उसके साथ ही स्कूल में काम वगैरह करती है, जिसपे के रहीला ने साफ जवाब दे दिया जितने भी इनके कोई रिश्तेदार वगैरह वहां पे मौजूद थे कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। और उसने ये भी कहा था कि ये जवाब वो अब्दुल्ला शाद को स्कूल में भी दे चुकी है, इसके बावजूद उसने आपको क्यों भेजा है। रहीला ने अपने भाई और दीगर जो उनके घर वाले थे उनको भी बता दिया था कि अब्दुल्ला शाद उसको काफी अरसे से तंग कर रहा है और अब उसने इसी सिलसिले में घर में रिश्ता भेज दिया है, जिसपे के उसके घर वाले कहते हैं कि वो अपने काम से काम रखे और रहीला जो है वो स्कूल जाती थी और अपना काम वगैरह करके वापस आ जाती थी और ये शख्स उसको हरासा करता रहा। अब 1 महीना गुजर चुका था, अब्दुल्ला शाद ने अपनी शादी दूसरी यानी शादी किसी और से कर ली थी। इसके बावजूद जब भी रहीला स्कूल आती थी काम वगैरह के लिए, ये शख्स उसको हरासा करता था और उसको बकायदा अब धमकियां देने लगा था कि ये उसे नहीं छोड़ेगा, उसने शादी से जवाब क्यों दिया है। जिसपे के रहीला इसको हमेशा यही कहती रही, इसकी मिन्नत समाजत भी करती रही कि ये मामला टीचर्स तक या इंतजामिया तक मैं पहुंचा दूंगी अगर तुम बाज नहीं आओगे। ये शख्स बाज नहीं आया तो रहीला ने 8 या 9 अक्टूबर को अपनी जो स्कूल इंतजामिया है उनको ये सारा मामला बता दिया कि ये जो शख्स है अब्दुल्ला शाद, ये मुझे धमकियां दे रहा है कि मैंने इससे शादी नहीं की, ये मुझे मजबूर कर रहा था, अब ये मुझे कत्ल की धमकियां देता है। वो तो ये सारा मामला बता के अपने घर चली जाती है, लेकिन अब्दुल्ला शाद को भी स्टाफ में से ही कोई बता देता है कि उसकी इस तरह की कंप्लेन जो है वो छोटे कारी साहब तक पहुंच चुकी है और अब जो बड़े कारी साहब हैं वो कल आएंगे तो रहीला उनको अपना इस्तीफा देने आ रही है, अब वो तुम्हारी वजह से स्कूल से मुलाजमत छोड़ रही है। 11 अक्टूबर को रहीला अपने बच्चों को उसी तरह रूटीन में जगाती है कि वो स्कूल के लिए तैयार हो जाएं और खुद वो इकरा रोज़ातुल इत्फाल अपनी मुलाजमत वाले टाइम पे पहुंच जाती है। जैसे ही वो वहां जाती है, ये शख्स जो है ये गेट के बाहर भी उससे कुछ सीसीटीवी में देखा जा सकता है बातचीत करता है, जिसपे कि वो स्कूल के अंदर चली जाती है और अपना काम वगैरह निपटाती है और जो बड़ा कारी है उनका इंतजार करने लगती है कि जब वो बड़े कारी साहब आएंगे तो वो उनको अपना इस्तीफा देंगी और मुलाजमत से हमेशा के लिए अपनी जान छुड़वा लेंगी, क्योंकि ये शख्स उसे वहां पे पुरसकून तरीके से काम नहीं करने देता था। अभी तकरीबन 3 सवा 3 बजे का टाइम होता है, ये शख्स अंदर आता है बहुत ही गुस्से से
اور اس کے بعد اس کو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چھرا ہے جو یہ لے کے اوپر جا رہا ہے، تیز دھار آلہ، اور پھر یہ سب کو بتاتا ہے کہ جی سب اوپر آ جائے، میں یہ سب کچھ کرنے لگا ہوں، کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں جاتا۔ 5 سے 6 سٹاف کے لوگ موجود ہیں جو کہ اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا، نہ اسے کسی نے روکا، نہ کوئی اوپر گیا، نہ کسی نے چھڑوانے کی کوشش کی، اور جو اوپر سٹاف کے لوگ موجود تھے وہ بھی بھاگ کے نیچے آ گئے، اور کسی نے بھی رحیلہ کو نہیں بچایا۔ رحیلہ چیخیں مارتی رہی اور ذبح ہوتی رہی، اور یہ شخص جو ہے یہ اس کے مختلف اعضاء کاٹتا رہا، اس نے اس کو ذبح بھی کر دیا، اس کے بازو اور ہاتھ بھی کاٹ دیے۔ ڈیڈ باڈی کی بہت بری صورتحال تھی، اور اس حوالے سے جو پولیس کا اسکول انتظامیہ کے بارے میں بتانا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چوکیدار آیا کو تنگ کر رہا تھا، انتظامیہ کیوں خاموش رہی؟ انتظامیہ کا اب یہ کہنا کہ ہم نے تو پورے اسکول میں کیمراز نصب کر رکھے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز میں مانیٹرنگ کی جاتی، وہاں پہ سب کچھ چیک کیا جاتا ہے، لیکن یہ کس قسم کا چیک اینڈ بیلنس تھا کہ یہ شخص ہراساں کر رہا تھا اور اس کو فزیکلی ہراسمنٹ بھی کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ خاموش رہی، اور جب یہ قتل ہو گیا تو تب بھی یہ خاموش کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں، کسی نے بھی اس خاتون بیچاری کو نہیں بچایا جو کہ اپنے 2 بچوں کی کفالت کر رہی تھی۔ باپ تو ان بچوں کا پہلے ہی دنیا سے جا چکا ہے۔ تو رحیلہ جو ہے وہ بیچاری بیوہ ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ یہ بہت ہی ظلم ہوا ہے، لہٰذا اس کے جو بچے ہیں، ایک بیٹا اور بیٹی، وہ اب یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہماری ماں کا انصاف اس طریقے سے کیا جائے کہ یہ جو کیس ہے یہ سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے، اور عبداللہ شاہ جو ملزم ہے جس نے ہماری ماں کا بے ایمانہ قتل کیا ہے، اسے قرار واقعی سزا جو ہے فوری طور پہ دی جائے، جیسے کہ ہماری ماں کو اذیت دے کے اس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ انتظامیہ اپنی غفلت کو چھپانے کے لیے اب ایک چیز اور سامنے آ رہی ہے کہ کچھ سی سی ٹی وی ویڈیو جو ہے اس کے حصے انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیے ہیں، یعنی کہ جو اوپر والی منزل کی سی سی ٹی وی ہے وہ اس ٹائم کی ڈیلیٹ کر دی گئی ہے، جس میں کہ یہ تمام چیزیں کیپچر ہوئی ہیں۔ جو نیچے والے ایریے سے جہاں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یہ شخص جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں آلہ قتل بھی ہے، تو وہ والی سی سی ٹی وی اسی وقت ہی سامنے آ گئی تھی کیونکہ پولیس والوں نے وہ تو حاصل کر لی تھی، لیکن جو اوپر والے فلور کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ پولیس کا کہنا ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے انتظامیہ نے کچھ گڑبڑ جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمراز کے ساتھ کی ہے۔ ایس ایچ او بی ڈویژن انسپیکٹر محمد اسلم بھٹی ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ظلم ہوا ہے خاتون کے ساتھ، جس طریقے سے اسے بے ایمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا ہم ایک بھرپور چلان تیار کریں گے تاکہ یہ شخص جو ہے یہ کسی طور پہ بھی نہیں بچ سکے۔ دوسری طرف جو یہ بچے ہیں اس خاتون کے، رحیلہ بی بی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی بہت چھوٹے ہیں، ان کے پاس تو کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کی والدہ ہی ان کی کفالت کرتی تھی، وہ 15-20 سال یہ قتل کا کیس کس طریقے سے بھگتیں گے، کس طریقے سے اس کو لے کے آگے چلیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔